السلام علیکم میرے نوجوانوں، وہی بات مجھے دہرانا پڑتی ہے کہ لمحے لمحے میں تمہارا خیال آتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ جو میرے دل میں بات آئے وہ تمہیں بتا دوں جو تمہارے لیے فائدہ مند ہو۔ نوجوانوں میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ اس وقت جو میرے دماغ میں بات آئی ہے وہ میری پیاری پیاری بچیوں کے لیے آئی ہے، جو ہماری زندگی کی، ہماری اس دنیا کی ترقی کا باعث ہیں۔ نوجوانوں میں مرد بھی ہیں اور نوجوانوں میں عورتیں بھی ہیں۔ اس وقت جو بات دماغ میں اچانک آئی وہ یہ کہ جس سوگوار گھر میں موجود تھا، جس میں اس بچے کا انتقال ہوا تھا، وہاں میں نے دو پیاری پیاری بچیاں دیکھیں جو ماشاءاللہ پڑھی لکھی تھیں، اچھا خاصا پڑھی لکھی تھیں، لیکن جس انداز میں اس گھر کے اندر اتنے سارے لوگوں میں وہ کام کر رہی تھیں، وہ ہاتھ بٹا رہی تھیں، کسی بھی اپنے سے زیادہ عمر کی عورت کو کام کرتے دیکھ کر اس کو ہٹا دیتی ہیں، خود کام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ بات آج کل بہت ہی عنقا ہے۔ لڑکیاں جو کالج میں پڑھتی ہیں، میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، جو تجربے کی بات ہے، وہ زیادہ پڑھنے لکھنے لگتی ہیں، وہ ڈومیسٹک ایکٹیویٹیز سے، گھریلو کام کاج سے ان کی طبیعت میں ایک عجیب قسم کی وہ آ جاتی ہے، ریپلشن آ جاتی ہے۔ اب ایک لفظ بہت ہی زیادہ پرانا ہے، لیکن عام طور پر اردو میں بولا جاتا ہے، لیکن بہت لوگ جانتے نہیں اس کا مطلب۔ طبیعت میں ابا، یعنی اس سے کسی قسم کی، یعنی ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس سے وہ کام کرنے سے آدمی دور رہنا چاہتا ہے۔ بات یہ تھی کہ میں نے اس ماحول میں جو آج کل چل رہا ہے، بچے ہوں یا بچیاں، سب ایک انداز میں آگے بڑھ رہی ہیں، اس میں جو چیز اچھی لگتی ہے وہ بتانے کو دل چاہتا ہے۔ تو بچیاں میری نظر میں بہت چھوٹی چھوٹی جب تھیں، اس وقت جب میں نے دیکھا تھا، یہ اب ایک دم میں نے دیکھا کہ کالج گوئنگ گرلس ہیں، لیکن جناب ان کے کام سے، ان کے طریقے سے، ان کے لوگوں کے ساتھ بیہیویئر سے ایسا پتہ لگتا تھا کہ وہ مسیحا کے طور پہ کام کر رہی ہیں۔ لوگوں کا یعنی اپنے سے بڑی عورتوں کو کام نہیں کرنے دیتی، خود کام کر رہی ہیں۔ اب ایک گھر میں بہت کام ہوتا ہے، جب ایسا کوئی شوق کا موقع ہو، جب کوئی غم کا موقع ہو، یا پھر خوشی میں، تو خیر بات ہی دوسری ہوتی ہے، لیکن ایسے موقع پہ بچیاں جو کالج گوئنگ ہوتی ہیں ان کو میں نے اتنا ایکٹیو نہیں دیکھا۔ کیا بات تھی بھائی! ان کی اس پھرتی اور چستی کو دیکھ کر میں اشش کر گیا۔ انہیں کیا پیارے والدین ہیں، کیا پیاری ماں ہے ان کی، کہ جس نے ایسی تربیت دی ہے کہ یہ محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ یہ ان بچیوں کا گھر نہیں ہے، کسی اور کا گھر ہے۔ صاحب وہ اس خوبصورتی سے کام کر رہی تھیں، ہر کمرے میں جا کر کے وہاں صفائی کا کام انہوں نے
اس سرعت سے، اس تیزی سے، اس منٹوں میں صاف کیا کہ میں حیران رہ گیا۔ سلیقے سے چیزیں انہوں نے ادھر ادھر کی اور ان کو اپنی جگہ پہ پہنچایا۔ گھر ایک دم صاف ہو گیا، جو پریشانی کی وجہ سے بالکل چیزیں بے ترتیب ہو گئی تھیں، وہ ترتیب میں آ گئیں ان پیاری پیاری بچیوں کی وجہ سے۔ میں تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ میں نے بہرحال ان کی ماں کو مبارکباد دی کہ بھائی آپ کی بچیاں مثالی ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی بچیاں سب کو دے۔ اس زمانے میں کالج اور یونیورسٹی میں پہنچنے کے بعد میں 90% جو میرا تجربہ ہے، میں ہر ایک اور جو میری اپنی پہنچ ہے، اس میں یہ ہے کہ لڑکیاں کام کاج سے جی چراتی ہیں۔ بعض کو میں نے دیکھا کہ وہ کوشش یہ کرتی ہیں کہ ان کا کام کوئی دوسرا کر لے، ایوائڈ کرتی ہیں کسی بھی رسپانسبلٹی کو لینے سے، ایوائڈ، اور وہ بس نہ جانے کن خیالات میں مگن ہوتی ہیں۔ یہ مغربی تعلیم نے ہمیں تحفے میں دی یہ بات۔ تو یہ لڑکیاں بالکل ہی مختلف تھیں، یہ بچیاں بالکل ہی مختلف تھیں، کس تیزی سے کام کر رہی تھیں۔ پھر جو لوگ غمزدہ تھے ان کو کس طرح سے بہلا پسلا رہی تھیں جیسے کوئی بڑی دادیاں ہوں، اور یعنی میں تو انہیں دیکھ دیکھ کے خوش بھی ہو رہا تھا اور ان کے لیے دعائیں بھی کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسی بچیاں سب کو عطا فرمائے۔ کتنی پیاری بچیاں وہ کہ بھائی انہوں نے اتنے بڑے ازدحام میں، جس میں بہت تحاشا ہجوم تھا لوگوں کا، مرد و عورت کا، اس میں جناب اس گھر کو انہوں نے ہاتھوں میں لیا اور سارے کام کاج انہوں نے منٹوں میں نپٹا دیے۔ مبارکباد، لاکھ لاکھ مبارکباد کے مستحق ہیں ان کے والدین، اس کے والدین، ایک ہی باپ کی، ایک ہی ماں کی ایک ہی گھر کی بیٹیاں تھیں وہ۔ تو میں نے ان کی ماں کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا۔ اب موقع مبارکباد دینے کا تو نہیں تھا، میرے منہ سے نکل گیا، لیکن ان کو میں نے بہت ہی تعریف کی اور کہا کہ ماشاء اللہ، بہت عرصے کے بعد ایسی انرجیٹک لڑکیاں دیکھی ہیں۔ میرے اپنے خاندان میں میری بڑی بیٹی ایسی ہے اور سب سے چھوٹی بیٹی ایسی ہے، اور میری بہن چوتھے نمبر پر، وہ اپنے وقت میں بڑی انرجیٹک تھی۔ تو بہرحال یہ چیزیں اب دیکھنے میں کم ملتی ہیں۔ یہ نوجوانوں کا پروگرام ہے، نوجوانوں کے لیے ولاگ ہے، تو نوجوانوں سے نوجوانوں میں خاص طور سے میری پیاری بچیوں سے مجھے یہ عرض کرنا ہے، یہ گزارش کرنی ہے کہ بھائی پڑھائی کے ساتھ ساتھ، پڑھائی سے کیا ہوتا ہے، آدمی کے اندر کا انسان محسوس ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ انسانیت کو پہچاننے لگتے ہیں۔ یعنی تعلیم سے انسان اپنے آپ کو پہچاننے لگتا ہے۔ تو بھائی تعلیم تو بہت ہی قیمتی چیز ہے، لیکن ہر جگہ دیکھنے جیسے اب خود پڑھ لکھ رہے ہیں لوگ تو اندازہ ہو رہا ہے کہ ہر فیلڈ الگ ہے، اس کا اسپیشلائزیشن ہے۔ اب ایک بات گرا بھی گزرے گے شاید بعض لوگ، لیکن میں کہہ دیتا ہوں، مرد اللہ میاں نے بنائے، عورتیں اللہ میاں نے بنائی۔ اس طرح آپ دوسرے مخلوق میں، جانوروں میں آپ دیکھیں گے ہر ایک اپنا اپنا کام کر رہا ہے۔ اس طرح مردوں کا جو کام ہے ان پہ سزاوار ہے، جو عورتوں کا کام ہے وہ عورتوں کو سزاوار ہے۔ سزاوار کا ایک اردو کا لفظ ہے، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ جچا چلا لفظ جو ہے وہ یہ ہے
بہت ہی نچلے درجے پہ جا کے میں سمجھاؤں بات، تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے کنڑ جیسے ہجڑے کہتے ہیں، وہ عورتوں کا روپ ان کے اندر قدرتی طور پر یا کسی بیماری سے یا نفسیاتی وجہ سے ان میں آ جاتا ہے، تو ہم لوگ کیسا ایکورڈ محسوس کرتے ہیں ان کو دیکھ کر۔ تو بہرحال یہ کہ مرد کا جو ایک فیلڈ ہے جس کے اندر کہ وہ پہچانا جاتا ہے، کیونکہ اب تو ہر فیلڈ میں ایک دوسرے کا مقابلہ ہونے لگا ہے، لیکن فزیکل جو آپ کا وہ ہے کانسٹیٹیوشن ہے، آپ کی بناوٹ ہے، طبعی بناوٹ ہے، اس کے اعتبار سے مرد کے اندر کچھ الگ قسم کی خوبیاں اور طاقت موجود ہے۔ مرد جو ہے بچہ پیدا نہیں کر سکتا، عورت بچہ پیدا کر سکتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں، اسی کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھتے رکھ لیں کہ ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا مقام دیا ہے۔ جہاں لڑکیاں اپنے آپ کو پڑھائی لکھائی میں بہت اچھا بنا رہی ہیں، وہاں وہ اس گھر کو بھی دیکھیں جہاں وہ پل رہی ہیں، دیکھیں ان کی ماں کتنا خیال کر رہی ہے۔ میں مالدار گھروں کی یا ویل آف گھروں کی بات نہیں کر رہا، میں درمیانے اور غریب گھروں کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی مائیں صبح اٹھ کر کے ان کے لیے کیا کچھ کرتی ہیں۔ جب وہ کالج یا اسکول چلی جاتی ہیں بچیاں، تو ان کی مائیں کیا کیا کرتی ہیں، جب وہ گھر آ جاتی ہیں تو کیا کیا کرتی ہیں۔ تو ایسی بچیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں بھی اپنے کام کاج میں جو گھر کا کام ہے، جو ایکچولی نیچرل، اب بہت کم لوگ ایسے ہوں گے 2% 3% جن کے گھر میں ملازم ہوں گے، لیکن زیادہ تر 80% تو لوگ غریب ہی ہوتے ہیں۔ تو میں عام طور پر جو میرا ویلاگ ہے وہ تو اجتماعی طور پر کثرت کے اوپر وہ ہے کہ زیادہ تر تعداد کس کی ہے، تو عورت ہو یا مرد، تو میں انہی کے اس کیپیسٹی کے مطابق بات کرتا ہوں کہ عورتیں اپنے آپ کو پڑھائی لکھائی کے ساتھ میں گھریلو جو ان کا ایکچولی معاف کر دینا جن کو برا لگے، اصل میں گھر کا کام کاج عورت کا زیور ہے۔ جتنی پڑھ لکھ جائے اس کو کچن سے کہیں نہ کہیں واسطہ پڑتا ہی ہے، سمجھ صاحب۔ تو پڑھنا لکھنا ایک ضروری چیز ہے، جس سے کسی کو بھی اس زمانے میں پڑھائی کسی اور قسم کی ہو گئی، پہلے کسی اور قسم کی تھی۔ ایک زیب النساء کر کے ایک عورت گزری ہے مسلمانوں میں، اس نے عورتوں کے لیے بہت کچھ لکھا ہے۔ مجھے اور دوسری عورتوں کے متعلق مجھے پتہ نہیں، لیکن بہرحال میں اس وقت جو ویلاگ کر رہا ہوں وہ ان بچیوں کے لیے کر رہا ہوں جو اسکول گوئنگ ہے اور کالج گوئنگ ہے، کہ وہ اپنے اندر خوبصورتی پیدا کریں۔ ان کی خوبصورتی ان کا کام ہے، ان کی خوبصورتی ان کا بیہیویئر ہے، ان کی خوبصورتی لوگوں کے سے اچھے اخلاق، ماں کے ساتھ بہت ہی اچھے انداز میں رہنا، اپنے بڑے جو گھر میں آ جا رہے ہیں وہ ان سے متاثر ہو کے جائیں، جیسے کہ ہم اس گھر میں گئے تو ان بچیوں سے متاثر ہوئے۔ اب میری عمر 83 سال کی ہے، ایسی بچیاں خال خال نظر آتی ہیں، خال خال نظر آتی ہیں۔ کیا وجہ ہے یہ تو پتہ نہیں، لیکن بہرحال تعلیم تو چل رہی ہے، اور اب اسکول کی اور کالج کی تعلیم بالکل مرد عورت کی ایک جیسی ہو گئی ہے۔ اب یہ تو وقت دھیرے دھیرے ہمیں ڈگر پہ لے آئے گا کہ کون سی تعلیم عورت کے لیے بہترین ہے۔ صاحب اس پہ یہ ایک ڈیبیٹیبل مسئلہ ہے، اس کو پہ میں گفتگو نہیں کرتا، نہ میرا مقصد ہے۔
میں ڈبیٹیبل بات کوئی نہیں کرتا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جیسے مجھے ان 2 پیاری پیاری بچیوں نے متاثر کیا. کیوں متاثر کیا؟ کہ اس زمانے میں وہ ان کا ہے بات کہ آج کل کی بچیاں جو کالج اور یونیورسٹی جاتی ہیں ان میں یہ بات بہت کم دیکھی جاتی ہے کہ وہ گھر میں اور مہمانوں میں اس قدر خلط ملت ہو کے گھر کے کام کاج میں اس قدر انٹرسٹ لیں. یہ بھی عورت کا زیور ہے. کام جو ہے عورت کا زیور ہے. وہ بچیاں کیا تھیں، میں تو کیا کہوں گا کہ وہ مشین کی طرح کام کر رہی تھیں. لگتا ہی نہیں تھا کہ ان کے پاس تھکن کوئی چیز ہے، حالانکہ دبلی پتلی تھیں. میں نے اپنے بیٹیوں کو بھی کوئی پوائنٹ آؤٹ کیا، وہ تو خیر جانتی تھی انہیں، لیکن بہرحال میرے لیے بڑی خوشی کی بات تھی کہ اب بھی ایسی بچیاں موجود ہیں جن کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، دل کو سکون آتا ہے کہ ایسی اچھی بچیاں بھی ہیں. یہ بھی لوگ صرف جو میں نوجوانوں کے لیے کر رہا ہوں نا، تو اس نوجوانوں میں یہ بہرحال ایک الگ سے ایک بات آ گئی. میں نے جو محسوس کی تھی تو میں نے کہا یہ بتا دوں میری پیاری پیاری بچیوں کو کہ بھئی ان میں یہ ہنر بھی ہونا چاہیے کہ وہ گھر کے ہر کام سے واقف ہوں. گھر کے کام سے واقف ہوں. اگر برا نہ لگے تو میں ایک بات کہوں کہ آج کل بڑے مسائل یہ آ رہے ہیں کہ بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو ان سے کچن کے کام میں بڑی پریشانی ہوتی ہے. اندازہ کریں کہ جب ہمارے تجربے میں یہ بات آ رہی ہے تو اور لوگوں کے تجربے میں بات آئے گی کہ آج کل کی لڑکیوں کو کچھ اس قسم سے ذہن بن رہا ہے کہ وہ کام کاج سے، گھر کے کام کاج میں اتنی ایکسپرٹ نظر نہیں آتی. تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ پڑھائی تو بہت اہم چیز ہے، لیکن گھر کا کام بھی عورت کا زیور ہے، عورت کی خوبصورتی ہے. عورت کا زیور ہے، عورت کی خوبصورتی ہے. اس کی زبان لوگوں کے دل کو پکڑے گی. بہترین گفتگو کرنے والی ہوں اور گھر کے کام کاج میں بڑا ہونا ادھر کو. اب وہ لڑکیاں کوئی معمولی پڑھی لکھی نہیں تھیں، کالج گوئنگ اور میڈیکل لائن سے ان کا تعلق تھا. میں تو بہت ہی متاثر ہوا. بہرحال میں اس وقت صرف لڑکیوں کے اوپر جو آج کل کا ہمارا ماحول چل رہا ہے، پڑھی لکھی لڑکیاں، تو ان میں یہ پریشانی ہے. ہم بھی اس چیز کو دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں. گھروں میں پرابلم دیکھتے ہیں، اپنے دوسروں گھروں میں پرابلم دیکھتے ہیں کہ آنے والی عورتیں جو ہیں، بہویں جو ہیں، ان میں کیا اچھائیاں ہیں اور کیا خوبیاں ہیں. بہرحال یہ دیکھا جاتا ہے بعض گھروں میں کہ آنے والی عورت جو ہے نا وہ کام کاج سے طبیعت دل چراتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پڑھائی کے دوران اس نے کام سیکھا ہی نہیں ہوتا، توجہ ہی نہیں کی ہوتی. تو یہ ایک عجیب سی بات ہے جو ہمارے نوجوان لڑکیوں کے لیے نقصان دہ ہے. اس لیے میں نے یہ ولاگ کیا ہے کہ یہ جو حصہ ہے نا ہماری زندگی کا، بڑا اہم حصہ ہے. عورت اور مرد کا تعلق بڑا عظیم الشان ہے. سمجھ صاحب، اس جتنا یہ آپس میں تعلق خوبصورت ہوگا، گھر کا ماحول اتنا ہی اچھا ہوگا. جب وہ ایک بچی اپنے ماں باپ کے گھر سے اپنے اصلی گھر میں آتی ہے، اب اصلی گھر کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے آپ، اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو لڑکے کے والدین ہیں انہوں نے ایسے ہی پالا پرورش کیا ہے لڑکے کو جیسے میرے ماں باپ نے پرورش کیا. جیسے میرے ماں باپ میرے لیے محبت رکھتے ہیں، یہ والدین بھی اس لڑکے سے ایسی ہی محبت رکھتے ہیں. اصل میں یہ جو سسر نام کی چیز ہے،
یہ اس فیملی کا ہیڈ ہے. جس طرح آپ کالج میں اور یونیورسٹی میں پرنسپل کو سمجھتی ہیں نا، ایسا سمجھتے اس کو ہیڈ سمجھ لیں، تو معاملات سدھرتے ہیں. جس طرح ہم والدین کی بات کو بعض اوقات ہمیں صحیح نہیں لگتی ہمیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی بات کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں. بالکل یہی بات سمجھ لیں کہ جیسے یہ میری ماں ہے اور یہ میرا باپ ہے. معاملہ ختم، مسئلہ حل ہو گیا، گھر جنت بن گیا. آج کل ویسٹرن اسٹائل جتنا زیادہ ہمارے ماحول میں گھس رہا ہے، اس کی وجہ سے طلاقوں کی وہ تعداد بڑھ رہی ہے. ہمارے نہیں تھی طلاقیں، کبھی کبھار سننے میں آتا تو ایک شوق جیسا طاری ہو جاتا تھا. اب تو بڑی جلدی لوگوں کے گھروں میں طلاقوں کی باتیں چلتی ہیں. نہ جانے کیوں میرا اس سے دل دکھتا ہے. طلاق کا اثر مرد پر کیا پڑے گا؟ عورت پہ بہت برا پڑتا ہے. وہ لکھ پتی عورت ہے ثانیہ مرزا، کروڑ پتی ارب پتی. وہ اپنے شوہر سے کہیں زیادہ مالی طور پر بہتر ہے. لیکن دیکھیں، اگر ایسے ہول دیکھیں تو وہ ایسے لوزر لگ رہی ہے اپنے شوہر کے مقابلے میں. عورت اتنی کمزور ہے. معاف کر دیے، وہ کسی اور پوائنٹ آف ویو سے لوگ سمجھ لیں تو اور بات ہے، لیکن میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں. گھر بن گیا تو بن گیا، بس ہمیشہ کے لیے بن گیا، اسے نہیں ٹوٹنا. اس میں کیا کیا احتیاطیں دونوں طرف سے برتنا چاہیے، ان احتیاطوں کو سیکھنا ہے، کرنا ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے اپنے کام میں دونوں کو بہت اچھا ہونا چاہیے. لڑکیوں کے لیے جو ایک خاص بات جو آج کل ایک پرابلم بنی ہوئی ہے کہ جہاں پڑھنا لکھنا شروع کیا وہ گھر کے کام کاج سے غافل ہو جاتی ہیں، اور پھر انہیں دوبر لگنے لگتا ہے کام کاج. بس اسی لیے میں نے یہ ولاگ کیا ہے کہ لڑکیاں جہاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں وہاں اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک اور، جس طرح مرد کا ایک پورا باہر کی زندگی کی ایک بہت سی ذمہ داریاں جو عورت اس طرح سے نہیں کر سکتی جیسے مرد کرتا ہے، چاہے جتنی بھی طاقتور ہو جائے. تو بات یہ ہے کہ اسی طرح سے مرد وہ کام نہیں کر سکتا جو عورت گھر میں کرتی ہے، چاہے جتنی بھی کوشش کر لے. دونوں کے الگ الگ فیلڈ قدرتی طور پہ بنے ہوئے ہیں. اب اس کو خلط ملط کر کے ہم نے اپنے لیے ایک پریشانی، ایک عذاب بنا لیا ہے. اب میں نے ان دو بچیوں کا جو ذکر کیا ہے، میں اسی لیے کیا ہے جو پڑھنے والی بچیاں ہیں وہ دیکھیں کہ دنیا میں ایسی بچیاں بھی ہیں جو گھریلو کام میں بھی طاق ہیں اور پڑھائی لکھائی میں بھی طاق ہیں. بس عورتوں کے لیے میرا یہ ولاگ ہو گیا، نوجوان لڑکیوں کے لیے، کیونکہ ساری بچیاں جو ہے نا میرے دل کا ٹکڑا ہیں، اور میں بہت زیادہ ان کی طرف سے فکر مند رہتا ہوں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہر ایک والدین کو ان کی بچیوں کی طرف سے آنکھوں کو ٹھنڈک رکھ اور دل کو ٹھنڈا رکھ، دل کو پرسکون دے. ساری بچیوں کو اچھے سہاگ عطا فرما اور ان کے گھروں میں رونق عطا فرما. اے اللہ، جو آج کل کی ایک عجیب سے بے ربطگی چل رہی ہے، طلاقوں کا سلسلہ بڑھ رہا ہے، یا اللہ اس کو ہمارے میں سے ختم کر دیجیے. آمین یا رب العالمین.